کیا ظلم ہوا؟ جب وہ شہید ہوئے صحابہ تو ان کے اہل بیت کو اسیر نہیں کیا گیا، ان کی ردائیں نہیں لوٹی گئیں، ان کو بازاروں میں نہیں پھرایا گیا۔ سلام اہل بیت رسول پر کہ جن کے ناموسوں کی چادریں بھی لوٹی گئیں، شہر بہ شہر بازار بہ بازار پھرایا گیا۔ یزید جیسے شرابی کے دربار میں اہل بیت کو لایا گیا۔ اللہ جانے اہل بیت کا وہ مقام نہ تھا کہ دربار یزید ہو اور یزید سے کلام کرے۔ جب یہ اہل بیت زندان میں آئے، سیدہ سکینہ کی روح پرواز کر گئی اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے۔ اللہ کسی غیرت مند شخص کو، کسی عزت دار شخص کو یہ منظر نہ دکھائے کہ بھائی 25 سال کا جوان ہے، 4 سالہ بہن کو کفن بھی نہ دے سکا۔ یہ پہلی قیدی ہے جو مرنے کے بعد بھی آزاد نہ ہو سکی۔ اللہ جانے کیسے امام سجاد نے دفن کیا سیدہ سکینہ کو، لیکن روایت ہے یزید نے کہا تھا کہ سیدہ سکینہ کو باہر نہ لے جایا جائے، کیونکہ خطبوں سے اور اہل بیت کے کلام سے کافی انقلاب آ چکا تھا۔ اگر 4 سالہ یتیمہ کا جنازہ دیکھا جائے گا تو نہیں معلوم کیا محشر برپا ہوگا۔ حکم دیا کہ اس یتیمہ کو قید خانے میں دفن کر دیا جائے۔ ننھی قبر آمادہ ہوئی، سید سجاد روایت ہے کہ غسالہ آئی، بی بی کو غسل دیا گیا۔ عزادارو سنا ہے کہ غسالہ چلا کر باہر آئی، قریب آئی، امام سجاد علیہ السلام کے کہا کہ کیا اس بچی کو کوئی بیماری تھی؟ کہا نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہا بتاؤ کوئی بیماری تھی بچی کو؟ نہ کوئی بیماری نہ تھی۔ کہا نہیں معلوم، جب اس کا کپڑا ہٹانے کو کرتی ہوں تو کھال اترنے کو آتی ہے۔ کہ بچی کو کوئی بیماری تو نہ تھی، البتہ یہ تھا کوئی مقام ایسا نہ تھا کہ جہاں اس نے تعزیانے نہ کھائے ہو، جہاں اس نے تماچے نہ کھائے ہو۔ اور زندان تو اس طرح ہے کہ دن کو دھوپ پڑتی تھی، رات کو اون پڑتی تھی، جس کی وجہ سے ان سادات کی کھالیں نرم ہو چکی تھی۔ اللہ جانے سید سجاد نے 10 بستہ زنجیریں میں ہاتھ ہے کس طرح بی بی کو دفن کیا۔ لیکن روایت ہے سید سجاد اپنی 4 سالہ بہن کے جنازے کو اٹھا کر جب ننھی قبر کی طرف بڑھتے ہیں تو قبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوتے ہیں، آواز آتی ہے بیٹا سجاد میری امانت کو مجھے لوٹا دو۔ یقیناً میرے سجاد آقا نے کہا ہوگا اے بابا حسین مجھے معاف کر دیجئے گا، جس طرح امانت دی تھی اس طرح لوٹا نہیں رہا۔ عزادارو 2 مقامات بڑے سخت ہیں۔ ایک امام علی علیہ السلام کا مقام، جب سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو دفن کیا تو میرے مولا زار و قطار رونے لگے اور کہا کہ اے بی بی اپنے بابا کو سلام پہنچا دینا اور کہنا کہ علی سے اب صبر نہیں ہوتا، اور یہ جملہ کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے گا، ارے جس طرح زہرا سونپ کر گئے تھے اس طرح علی لوٹا نہیں رہا۔ ادھر زہرا کے پہلو زخم تھے، اس طرح سیدہ سکینہ پوری زخمی تھی۔ حضرت بس احمد تمام کی جب یہ قبر بنائی گئی ننھی قبر، اللہ جانے بیوی کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ بڑا گریہ کیا بیویوں نے، آہو فغا بلند کیا۔ جب آزادی ملی، جب رہائی ملی، بیویاں سوار ہوئی جانے کو تو دیکھا کہ ایک بیوی نہیں ہے، ایک بیوی نہیں ہے۔ بیویوں نے دیکھا جب اندر زندان میں واپس گئی تو دیکھا کہ سیدہ سکینہ کی والدہ سیدہ سکینہ کی قبر کے اوپر لیٹ کر گریہ کر رہی ہیں
اور یہ جملہ کہہ رہی ہیں بیٹا سکینہ زندان سے آزادی مل چکی ہے، ہم مدینے کو جا رہے ہیں، کیا تم مدینے کے لیے نہیں چلو گی، مدینے کے لیے نہیں روانہ ہوگی؟ آزادہ رو بڑا سخت جملہ ہے بی بی کا۔ سادات جب بیویوں نے یہ آہ و بگا سنی تو رونے لگے۔ آزادہ جب شام کی بیویاں شام کی عورتیں آئیں تو بیویوں مجلس سے آگے سے سکینہ کے مصائب نہیں پڑھنا چاہیے۔ جب عورتیں آئیں کہا کہ اے شام کی عورت ہو، ایک دو کام کرنا، یہ 4 سالہ ننھی بچی ہے، ایک تو یہ اندھیرے سے ڈرتی ہے، رات کو روز آ کر اس کی قبر پر چراغ جلانا، دوسرا یہ کہ اس نے اپنے بابا کے بعد جی بھر کر پانی نہیں پیا، اگر ہو سکے روز اس کی قبر کے اوپر پانی چھڑک دینا۔ آزادہ جو تمام جب یہ سادات لٹا ہوا قافلہ جب شام کے زندان سے باہر آیا، جب شام کو کراس کر کے باہر نکلا، دروازے کو عبور کرتے ہوئے چلے، روایت ہے کہ جب تک شام کی دیواریں نظر آتی تھی بیویاں مڑ مڑ کے شام کی دیواروں کو دیکھتی تھی کہ شاید ان کو 4 سالہ بچی نظر آتی ہو جو کہہ رہی ہو اے پپی اماں مجھے اکیلا نہ چھوڑ کے جاؤ، اے اماں ارے مجھے زندان میں اکیلا نہ چھوڑ۔ اللہ